اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ جی فضل کا معنی ہے فضل، سراسر فضل آئے گا، الف لام نہیں نا، الف لام ہوتا ہے اس کے شروع میں، اگر الفضل ہوتا ہے تو الف لام آپ کو پتہ ہے خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، معرفہ، کوئی خاص فضل نہیں ہے بلکہ سراسر فضل ہے، عام فضل ہے، فضل ہی فضل ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ من کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے صحیح ہوتا ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، من جانب کہتے ہیں فلاں کی جانب سے۔ آگے لفظ اللہ ہے تو من اللہ ہی، اللہ کی طرف سے، لفظ اللہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من بھی ہوتا ہے۔ واؤ کا ترجمہ اور ہے، بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ واؤ کا ترجمہ جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، صبح و شام، زمین و آسمان، تو صبح و شام کے درمیان میں جو واؤ ہے اس کا ترجمہ اور ہے اردو میں، عربی میں بھی اس کا ترجمہ اور آ رہا ہے۔ نعمہ، نعمتن نعمت ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، نعمت کا مطلب کئی ہو سکتے ہیں، دولت ہو سکتی ہے، خوشحالی ہے، آسودگی ہے، یہ سارے نعمت کے معنی میں آ جائیں گے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ سراسر اللہ کا احسان اور ان کا انعام ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، آپ کو پتہ ہے یہ لفظ علم سے بنا ہے، اس کا وزن ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، کہ اگر کوئی لفظ فعیل کے وزن پہ آ جاتا ہے اس کے ترجمے میں ہمیشگی پائی جائے گی، یعنی ازل سے ابد ابد کے جاننے والے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ واللہ علیم، یہ حکیم، یہ بھی اس کا وزن بھی دیکھیں فعیل بن رہا ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریکارڈنگ اگر آپ کے پاس ہے، یا اس سے پہلی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ مجھ سے منگوا لیں۔ تو اس طرح یہ آیت آپ کو چھوٹی سی آیت پڑھنے سے پورے کورس کی سمجھ نہیں آئے گی، پہلی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الحجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ لازمی منگوا لیں۔ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 030172356163، 0301 7235 163۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی ریکارڈنگ سن کے تو آپ مجھ سے یہ آن لائن کلاس لے بھی سکتے ہیں اور واٹس ایپ میسج کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کسی بھی قسم کا اس کے بارے میں، اس کے ریلیٹڈ، گرامر کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال۔ حکیم، حکمت اور دانائی، آپ کو پتہ ہے یہ بھی اس کا وزن بھی فعیل کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اللہ اپنی ذات کی وجہ سے ازل سے ابد ابد کے دانا و بینا ہیں۔ یہ دونوں کلمات اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیں جی، اب وہ الفاظ ہم سرکل کرتے ہیں جو اردو میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ فضل لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، من ہوتا ہے، لفظ اللہ ہے، لفظ واو ہے، لفظ نعمت ہے، لفظ واو ہے، لفظ اللہ ہے، لفظ علم ہے، لفظ حکمت ہے، حکیم ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، جو کورس کے شروع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس میں 98% آپ کو قرآن پاک میں ایسے الفاظ ملیں گے کہ جو ہماری اردو اور پنجابی لینگویج میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہو رہے ہیں، اور اسی طرح 1.5% ایسے الفاظ، 1.5% ایسے الفاظ ملیں گے جو بار بار آ رہے ہیں، اور 0.5% ایسے الفاظ ہوں گے قرآن پاک میں جو ہم کہیں گے خالصتاً عربی لینگویج کے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک سارا خالصتاً عربی لینگویج میں ہے، لیکن وہ الفاظ جو ہماری اردو پنجابی کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، میچنگ کیسے ہونی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح حرف کی کمی بیشی کے ساتھ، بعض دفعہ حرف کم ہوتا ہے، بعض دفعہ نقطے کا فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی اور حرف ہوتا ہے، وہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں صرف ایک حرف اس کو چینج کر لیں تو آپ کا اردو کا ترجمہ سیم اس طرح کا بن جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں پورے الفاظ سارے کے سارے اردو میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے یقیناً قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے۔ تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جی، آپ لوگ اگر یہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں پورا کورس، تو آپ لازمی مجھے میسج بھی کیجئے گا، اور اس کے جواب میں کہ جی بالکل ہم انشاءاللہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں، یا آپ خود ہی یہاں پہ اللہ رب العزت کو کہیں کہ اللہ ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حاضمی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کے لیے اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔